اب آخر میں بتاؤں گا کہ اس سے بچاؤ کی ترتیب کیا ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، جو شخص بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، 5 وقت کی نماز، یعنی یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کی پڑھ رہا ہے جی فجر مجھ سے مس ہو جاتی ہے جی میں سو رہا ہوتا ہوں. نہیں، آپ نے اپنے نفس کو مارنا ہے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. رب نے بلایا ہے، جس رب نے آپ کو وجود دیا ہے، جس رب نے آپ کو رزق دے رہا ہے اور وہ دن رات آپ کے لیے سانس بند نہیں کرتا، آپ کی نعمتوں کو آپ سے نہیں چھینتا، آنکھوں کی بصارت نہیں لیتا، کانوں سے سماعت نہیں لیتا، آپ کو ہر کچھ دیا ہوا ہے اور ہر کچھ دیے جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جب دے رہا ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اس کی تمام باتوں کو بجا لائیں؟ جس طرح وہ امر کرتا ہے اس کی تمام امر کو پورا کر لائیں، کیونکہ یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، یہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں. ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں، ہم سے وہ اپنی کوئی نعمت لیتا نہیں، ہم سے اپنی کوئی رحمت کاٹتا نہیں. یہ شیاطین، یہ قرین، یہ ہم پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے امر کو توڑتا ہے، یہ اور آپ کے نزدیک آتے ہیں اور آپ کے نزدیک آتے ہیں اور آپ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اندر تشریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ کامیاب نہ ہو سکیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. تو ان کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے رب کی مانیں. ہمارے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو حبیب ہیں، ان کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہماری فلاح ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز کے بعد اچھے اخلاق اپنانا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ نماز کے سب سے فوراً بعد جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے صبح شام کے اذکار کرنا. وہ اذکار جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. فجر کے بعد 20 منٹ لگتے ہیں اور عصر کے بعد 20 منٹ لگتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے کہ جی آپ نے 1 لاکھ کا ورد کرنا ہے، 10 لاکھ کا ورد کرنا ہے، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے. 20 منٹ فجر کے بعد لگتے ہیں، 20 منٹ عصر کے بعد لگتے ہیں، اور انسان تمام تر کیفیات سے جو کہ بری ہوتی ہیں، تمام تر آثار سے، شیاطین اور جنات کے وساوسوں سے، اور باقاعدہ ان کے عملیات سے جو کہ جادو، جنات اور ان کے تھرو پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک خول انسان کے ارد گرد پیدا کرتا ہے جس کو وہ کوئی بھی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا. اور یہ اذکار باقاعدہ طور پر آپ گوگل ایپ پہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، ورنہ آپ کو جو ہے نارمل جو دینی کتب خانے ہوتے ہیں اس سے آپ کو یہ کتابیں مل سکتی ہیں. اس کا نام حصن المسلم ہوتا ہے، اور اس کے اندر صبح شام کے اوراد باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، اذکار لکھے ہوئے ہیں، اور تمام پیجز کے نیچے ان کی ریفرنسز لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں حدیث کے فلاں نمبر میں یہ نبی علیہ السلام نے بتائی، خود یعنی کہ نبی علیہ السلام کی اپنی بھی وہ تھی اور صحابہ کو بھی انہوں نے بتائی. تو یہ اوراد ہمیں وہاں سے ملے ہیں. 20 منٹ فجر کے بعد لگتے ہیں یقین مانے، اور 20 منٹ عصر کے بعد لگتے ہیں، اور انسان خیر و عافیت کے ساتھ سکون میں رہتا ہے تمام تر جنات اور شیاطین کے تمام تر باتوں سے. اور انسان جو ہے جب یہ خول اور شیلڈ جو انسان کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کے بعد انسان کو دین پہ چلنا، اچھائی کا کام کرنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور سکون سے اس کا وقت گزرتا ہے. کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کوئی ڈپریشن، انزائٹی کے اٹیکس نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اپنے رب کو ویسے پکارا جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا، اور جیسے ہم اس کی راہ پر چلے ہیں، اور اسی طریقے سے جب چلتے جاتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ دین اور وقت ہماری اوپر آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو آئیے ہم اللہ کے حضور اپنے ماتھوں کو 5 وقت ٹیکیں، صبح شام کے اذکار کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، اور اللہ سے ان تمام تر شر جو بھی اللہ نے بنایا ہے
اس سے اللہ سے اس کی حفاظت طلب کریں اور اس کے رحمت کے سائے اور کرم کے سائے اور فضل کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔